اگلا سوال شرجیل توحید صاحب کی طرف سے ہے کہ کیا ایک سلام سے 3 رکعت وتر پڑھنا ثابت ہے؟ اگر ثابت ہے تو اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ دیکھیے 3 رکعت وتر پڑھنے کے 2 طریقے ہیں، دونوں طریقے جائز ہیں۔ ایک طریقہ زیادہ بہتر اور مستحب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، اور دوسرا طریقہ بھی جائز ہے، اس کے دلائل بھی ہم آگے ذکر کریں گے۔ پہلا طریقہ کون سا ہے؟ پہلا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھ کر آپ سلام پھیریں۔ جب 3 وتر آپ نے پڑھنے ہیں 2 رکعت پڑھیں، سلام پھیر دیں، نماز سے فارغ ہو جائیں، پھر اٹھ کر 1 رکعت پڑھیں اور اس میں قنوت وتر کریں۔ یہ وتر کا جو طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ صحیح بخاری میں 1147 نمبر اور صحیح مسلم میں 738 نمبر جو روایات ہیں جن میں یہ الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 وتر پڑھتے تھے۔ بعض لوگ ان سے استدلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ 3 اکٹھے ہوتے تھے، لیکن ان کا یہ استدلال درست نہیں، کیونکہ صحیح مسلم میں 736 نمبر حدیث ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی 11 رکعۃ یسلم بین کل رکعتین ویوتر بواحدۃ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہی بیان کرتی ہیں، جنہوں نے 3 وتر کے بارے میں بتایا ہے وہی بتاتی ہیں کہ 3 وتر کا مسنون طریقہ کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 وتر کیسے پڑھا کرتے تھے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت پڑھتے، ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے، یعنی جس طرح آپ 4 کر کے 2 کر کے 4 پڑھتے، پھر 2 کر کے 4 پڑھتے، درمیان میں کچھ وقفہ کرتے، اسی طرح ان 3 میں بھی وقفہ کرتے، لیکن پہلی 2 کو الگ پڑھتے، سلام پھیرتے 2 کے بعد، اور پھر 1 رکعت وتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح مسند احمد میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفصل بین الوتر والشفع بتسلیمۃ ویسمعوناہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ وتر یعنی ایک جو آخری رکعت ہوتی ہے طاق اور جفت کے درمیان میں آپ فاصلہ کیا کرتے تھے، یعنی 3 رکعتیں جب پڑھتے تو 2 رکعتیں پڑھ کے آپ فاصلہ کرتے، کیسے؟ بتسلیمۃ، سلام پھیرنے کے ساتھ، یسمعوناہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سلام ہمیں سناتے بھی، ہمیں پتہ چلتا کہ آپ نے سلام پھیر دیا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے 1 رکعت پڑھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ اور صحیح بخاری میں 991 نمبر حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما خود یہی کیا کرتے تھے سنت کے مطابق کہ کان یسلم بین الرکعۃ والرکعتین فی الوتر حتی یامر ببعض حاجتہ۔ آپ رضی اللہ عنہما 2 رکعتوں کے بعد وتروں میں سلام پھیر دیا کرتے تھے، پھر 1 رکعت وتر پڑھتے، 2 رکعتوں کے بعد جب سلام پھیرتے حتیٰ کہ کسی کو کسی کام کا کہہ دیتے کہ یہ کام ایسے کرو ایسے نہ کرو، یعنی بات چیت بھی کرتے، پھر 1 رکعت پڑھتے۔ تو 3 وتر پڑھنے کا جو مستحب طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیریں اور پھر 1 رکعت وتر پڑھیں۔ جبکہ دوسرا طریقہ جو 3 وتر اکٹھے پڑھنے کا ہے وہ بھی جائز ہے، البتہ اس میں یہ خیال رکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وتروں کو نماز مغرب سے مشابہت دینے سے منع کیا ہے، اور اہل علم نے یہ بات بجا طور پر بتائی ہے کہ مغرب کے ساتھ مشابہت 3 وتروں کی ہوتی ہے، کیونکہ 3 رکعت وتر پڑھیں گے تو 3 رکعت مغرب کے ساتھ اس کی مشابہت ہوگی۔ ایک تو مشابہت ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا احادیث سے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے عمل مبارک سے بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے بھی، کہ 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دو پھر 1 رکعت پڑھو۔ تو نماز مغرب میں ایسے نہیں ہوتا، بلکہ نماز مغرب میں 3 رکعتیں اکٹھی پڑھی جاتی ہیں، درمیان میں سلام نہیں پھیرا جاتا۔ ایک تو مشابہت سے یہ رکاوٹ بن گئی۔ دوسرا، اگر 3 رکعتیں آپ نے اکٹھی پڑھنی ہیں تو پھر آپ درمیان میں تشہد نہیں بیٹھیں گے، اس طرح بھی آپ نماز مغرب کی مشابہت سے بچ جائیں گے۔ اور اس پر دلائل موجود ہیں صحابہ کرام سے۔ شرح معانی الآثار میں علامہ طحاوی حنفی نے یہ روایت درج کی ہے صحیح سند کے ساتھ کہ مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے، یہ بھی صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں فصلی بنا 3 رکعات، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ہمیں 3 رکعتیں پڑھائیں، لم یسلم الا فی آخرہن، انہوں نے صرف آخری رکعت میں سلام پھیرا۔ اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، ثابت البنانی کہتے ہیں کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اوتر بثلاث، انہوں نے 3 وتر پڑھے، لم یسلم الا فی آخرہن، انہوں نے صرف آخری رکعت میں سلام پھیرا، یعنی درمیان میں وقفہ نہیں کیا۔ 3 وتر اکٹھے پڑھے تو 3 وتر اکٹھے پڑھ لیں تو بھی جائز ہیں، لیکن اگر ان کو 2 رکعت سلام پھیر کے پھر 1 رکعت وتر پڑھیں تو یہ مستحب اور زیادہ ثواب والا عمل ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا۔